بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 40 ہے۔ کل جو پڑھا گیا تھا، یعنی یہ کہ حقوق العباد کے اندر ادائے کامل اور ادائے قاصر، یہ ادائے محض کی دو قسم۔ اسی طرح پر جو ہے ادا شبیہ بالقضاء کی مثالیں دی گئی تھی۔ ادائے کامل کی کیا مثال تھی ہمارے شاہد بھائی؟ حقوق العباد میں بھول جاؤ، بولو بھی عامر، حقوق العباد میں ادائے کامل کی مثال، حقوق العباد بول رہے ہو تو جماعت ہے، مالک کے سپرد کر دینا بغیر کسی کمی کے۔ اور ادائے قاصر کی مثال حقوق العباد میں کیا نقصان پہنچانا؟ مشغول، جنایت یا دین کے ساتھ پڑھو۔ کتاب میں جو مثال دی ہے وہ پڑھو بول رہا ہوں میں، جنایت یا دین کے ساتھ مشغول کر کے واپس دینا، یعنی غلام کو غصب کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ مثالیں انہوں دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اور ایک مثال دی گئی نہیں دی گئی حقوق العباد کے اندر؟ اچھا میں آگے نکال دوں، صفحہ نمبر 38 ہے، 40 نہیں ہوتا۔ اچھا صفحہ نمبر 38، ہاں۔ اس کے بعد حقوق العباد کے اندر ایک مثال میں پوچھ رہا ہوں، یہ آگے کا نہیں پوچھ رہا ہوں۔ اور حقوق العباد کے اندر تیسری مثال کون سی ہے؟ شبیہ بالقضاء کی۔ کیا ہے شبیہ بالقضاء کے اندر؟ دوسرے کے غلام کو مہر میں مقرر کر کے شادی کر دینا اور اس سے خرید کے ادا کرنا۔ یہ ادا تو ہے، کس طرح پر ادا ہے؟ جس غلام پر مہر طے ہوا تھا، جس غلام کو مہر میں مقرر کیا گیا تھا، اسی غلام کو کیا کرنا ہے؟ اپنی بیوی کے حوالے کر دینا ہے، ادا۔ اور قضا کے مشابہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملکیت پہلے اپنی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، کسی اور کی ملکیت سے خود اپنی ملکیت میں لینا، پھر اس کے بعد بیوی کی ملکیت میں دینا، تو ملکیت کے بدلنے سے حکم کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ قضا کے مشابہ، تو اس کو ادا کہا جا رہا ہے، کیونکہ عین غلام تو وہی ہے، کیونکہ عین غلام تو وہی ہے۔ قضا کے مشابہ کہا جا رہا ہے، قضا ہے، ادا کے مشابہ نہیں کہا جا رہا۔ قضا اس وقت صحیح ہو سکتا تھا کہ جب کہ غلام بدل جاتا ہے، غلام نہیں بدلا، غلام نہیں بدلا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب اس کے بعد اس مثال کے تحت تفریق کر رہے ہیں اپنے غیر کے غلام کو مہر مقرر کرنا اور اس کو سپرد کر دینا خریدنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ حتی تجبر علی القبول، صفحہ نمبر 38 کی پہلی لائن، حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ اسے جبر کیا جائے گا قبول کرنے پر۔ کس کو جبر کیا جائے گا؟ عورت کو جبر کیا جائے گا۔ جبر کرنے کا مطلب کیا ہے پہلے سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ جب جو ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب خرید و فروخت ہوتی ہے یا جو ہے نکاح ہوتا ہے، خرید و فروخت میں ادھر سے جو ہے پیسے جاتے ہیں، ادھر سے چیز آتی ہے، بائے کیا دیتا ہے؟ چیز دیتا ہے، مشتری پیسہ دیتا ہے۔ پیسہ دے دینے کے بعد جب بائے چیز دے رہا ہے، مشتری نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے کوئی اور چاہیے، بول سکتا کیا؟ نہیں بول سکتا، کیونکہ جس پر بے ہوئی ہے اسی مبی کا حقدار ہے۔ دیکھ کے کر کے لے لینا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہو، بول کے اگر اس کے اندر عیب نکل آیا تو الگ چیز، عیب نکل آیا تو الگ چیز، لیکن کوئی عیب نہیں، کچھ نہیں ہے، جیسی مبی پہ بے ہوئی ہے وہ مبی جو ہے مشتری کے سپرد کی جائے گی، اگر انہیں کون کہاں بولے تو اس کو قبول کرنے پر جبر کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح سمجھو شادی کے بعد اگر شوہر نے بیوی کے لیے مہر مقرر کیا، جس چیز کو اس نے مہر مقرر کیا ہے، احتشام کس چیز پہ مہر مقرر کیا؟ مثال کے طور گھوڑا رکھا ہوا ہے، ایک گھوڑے کو میں نے جو ہے تجھے مہر میں دے دیا، یا اسی طرح پر جو ہے ایک تھیلا وہاں پہ رکھا ہوا ہے دھان کا، اس دھان کے تھیلے پر میں تجھے مہر مقرر، میں جو ہے تجھے مہر دیا، اس طرح کے الفاظ بولیں گے تو جس چیز پہ مہر مقرر ہوا ہے اسی چیز کے قبول کرنے پر اسے جبر کیا جائے گا۔ انہیں بعد میں یہ نہیں بول سکتی کہ مجھے گھوڑا نہیں چاہیے، اس سے اچھا والا چاہیے، مجھے دھان یہ نہیں چاہیے، شربتی جو ہے کیا کہتے ہیں جو دوسری چیز چاہیے نہیں بول سکتی، دوسری چیز چاہیے نہیں بول سکتی۔ کیوں نہیں بول سکتی ہے؟ کیونکہ جو چیز مہر مقرر کی گئی ہے وہی چیز ادا کی جائے گی، اس کو قبول کرنے پر جبر کیا جائے گا، یہ مطلب۔ تو یہاں پر بھی حتی تجبر علی القبول، اس کو جبر کیا جائے گا قبول کرنے پر، چونکہ وہ ادا ہے،
چونکہ وہ ادا ہے، یعنی اس کو خرید کر غیر کے غلام کو، جو مثال دی گئی نا، غیر کے غلام کو میں مقرر کرنا، پھر وہاں سے خرید کر اس کو جو ہے ادا کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ادا ہے شبیہ بالقضاء۔ تو ادا ہونے کی تفریع یہ ہے کہ انہیں جب جا کے اس غیر کے غلام کو خریدا، احتشام میں گئے، جا کے ان کو غیر کے غلام کو خریدے، خرید کے اپنی بیگم صاحبہ کو دینے آئے ہیں، انہیں لینے سے انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں ادا کر رہا ہے، کیونکہ ادا کر رہا ہے۔ جس غلام کو اس نے مہر مقرر کیا ہے وہی غلام دے رہا ہے۔ بولیے، تو قبول کرنے پر اسے جبر کیا جا سکتا ہے، انکار انہیں نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے ادا ہونے کی تفریح ہے۔ تفریح علی کونہ اداء، اس کے ادا ہونے پر تفریح ہے، ادا ہونے کی حیثیت بتاتی ہے کہ وہ غلام بھی اس کو لینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ای تجبر المرأة علی قبول ذلک العبد الممہور بعد التسلیم، یعنی عورت کو جبر کیا جائے گا اس ممہور غلام کے قبول کرنے پر۔ ممہور کیا مطلب ہے؟ ممہور بولے تو مہر میں دیا ہوا، ممہور بولے تو مہر میں دیا ہوا غلام کے قبول کرنے پر تسلیم کے بعد جبر کیا جائے گا۔ وَهُوَ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِهِ أَدًا، اور وہ اس کی ادا ہونے کی علامت ہے، اور وہ اس کے ادا ہونے کی، سمجھ گئے؟ ہاں۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا أَوْ اسْتَحَقَّ استحق العبد، عبد میں کوئی مستحق نکل آیا، عبد میں کوئی مستحق نکل آیا، یا استحق العبد بول سکتے، عبد کا کوئی مستحق نکل آیا، ثم اشتراه البائع من المستحق، پھر بائع نے اس کو خریدا مستحق سے، حیث لا یجبر علی تسلیمی الی المشتری، تو اس حیثیت سے کہ نہیں جبر کیا جائے گا اس کو سپرد کرنے پر مشتری کی طرف۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا مسئلہ اس کے برخلاف بتا رہا ہے، ایک دوسرا مسئلہ اس کے برخلاف، وہ مسئلہ سے اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں فرق واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کیا کیا، ایک غلام کو خریدا، ایک غلام کو جا کے کیا کرا؟ خریدا، خریدنے کے بعد اس غلام میں کوئی مستحق نکل آیا، اس غلام میں استحق العبد، اس غلام کا کوئی مستحق نکل آیا، یعنی یہ کہ وہ غلام اس کا نہیں تھا، دوسرے کا پکڑ کے خرید دیا، بیچ رہا تھا، کیا کر رہا تھا انہیں؟ اب جس کا بیچ دیا اس کا مالک آ گیا، اس کا مالک آ گیا، آنے کے بعد ثم اشتراه البائع من المستحق، تو بائع کیا کر دیا؟ ایک تو بیچ دیا نا بھائی، دکان کو کہتے ہیں آپ غلام خریدنے کے لیے، غلام بیٹھا ہوا ہے، لو یہ غلام بیچ دو، یہ غلام لے لو، انہوں خرید لیے، یہاں تک کہ اس کو کیا کر دیے؟ پیسے بھی دے دیے، 1000 دینار۔ اب انہوں غلام کو لے کے جانے والے اتنے میں اصل مالک آ گیا، آ کے بولا رہے اس کا غلام ہے، میرا غلام ہے، چل ایسا بیچتا، پتا چلا کہ واقعتاً وہ کس کی اور کا غلام ہے۔ اب انہیں اس کو بیچ تو دیا، پیسے بھی دے لیا، اب اس کو کیا کر رہا؟ اس کو بول رہا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، بول کے اس سے اب بات چیت کر لے رہا، زمینات میں بہت سارا ہوتا ہے ایسا، اس سے بات چیت یہ کر لے رہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا غلام ہے، مگر میرے کو ریٹ اچھا آیا، میں بیچ دیا اس کو، میں آپ سے خرید لیتا ہوں، یہ بول کر جو ہے فی الحال جو بائع تھا انہیں اصل مالک سے خرید کے اب اس غلام اس نئے مشتری کو دے رہا ہے۔ تو اب یہاں کیا نیا مشتری اس پر لینے پر مجبور ہے؟ بولتے ہیں نہیں ہے، یہاں پر نیا مشتری لینے پر مجبور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی اس غلام کا کوئی دوسرا مستحق نکل آیا تو واضح ہوا کہ یہ بے ہی غلط تھی، یہ بے ہی غلط تھی، کیونکہ پہلی بے ہوئی ہی نہیں، کیونکہ اس آدمی کو جو کسی اور کی چیز بیچنے کا حق نہیں ہے، یہ مطلب۔ تو اس مسئلے میں اس مسئلے میں فرق ہے۔ ہم جو کتاب کے اوپر مسئلہ پڑھے کہ غیر کے غلام کو میں مقرر کر کے اس کا اگر لے کے دے رہے ہو تو اس کو لینا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غیر کے غلام ہی پر صحیح، مگر انہیں بتا تو دیا نا یہ غلام بول کر، یہ غلام ہے اور غیر کا ہے کہ معلوم ہے بیوی کو، آئی بات سمجھ میں؟ تو وہاں پر وہ ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس مسئلے میں جو دوسرا مسئلہ ذکر کریں وہاں ادا نہیں ہے، دوسرا مستحق آ گیا کا مطلب ہی یہ کہ دوسرے کی چیز بیچ رہا ہے، انہیں کیا کر رہا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں یہ بولا کہ یہ غلام تو دوسرے کا ہے، میں تم کو اس سے لے کے بیچ دوں گا، لیکن میں خریدنے کے بعد تم اتنے میں اس کو خرید لیتے، کیا اس طرح کا اگر پہلے سے معاہدہ ہوا تو ایک الگ شکل ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں وہ صرف معاہدہ سے تھا، وہ بہن رہتی معاہدہ ہی رہتا، ٹھیک ہے۔ برخلاف اس مسئلے کے جب کہ بیچا کسی غلام کو اور اس غلام کا کوئی مستحق نکل آیا، اس کو عبد اس غلام کا مستحق نکل آیا، ثم اشتراه البائع، پھر بائع نے کیا کرا؟ اس کو خرید لیا مستحق سے، تو وہاں اس حیثیت سے کہ نہیں جبر کیا جائے گا اس کے سپرد کرنے پر مشتری کی طرف، سمجھ گئے نا؟ مشتری کی طرف سپرد کرنے پر جبر نہیں کیا جائے گا، مشتری کو یہ نہیں بولا جائے گا تم زبردستی کر کے لے لو، لأنه بالاستحقاق ظاہر، اس لیے کہ استحقاق سے ہی ظاہر ہو گیا کہ بے موقوف تھی مالک کی اجازت پر،
بے کس کی ذات پر موقوف تھی؟ اگر مالک اجازت دے دیا تو ہو جاتا تھا، مالک اجازت دے دیا تو ہو جاتا تھا، مالک اجازت دے دیا، آتے بولا میرا غلام ہے، نہیں میں کسی کو اجازت دے دیتا ہوں بیچنے کی، چل تو میرے پاس آ جا، ایسا بولنے پر کیا ہے وہ بے کیا ہو گئی؟ فسخ ہو گئی۔ اگر مالک اجازت دے دیا، اچھا بیچ دیا، ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، بولے تو پھر وہ جائز ہو جاتا، پھر وہ ایک شکل رہتی۔ فَإِذَا لَمْ يَجُزْهُ بَطَلَ وَانْفَسَخَ، پھر جب اس نے اس کو اجازت نہیں دی تو وہ باطل ہو جاتی ہے اور فسخ ہو جاتی ہے، بخلاف النکاح، برخلاف نکاح کے، اس لیے کہ وہ فاسق نہیں ہوتا ہے مہر کے کسی مستحق کے نکل آنے سے اور اس کے نہ ہونے سے۔ مہر میں اگر کوئی مستحق نکل آیا تو نکاح فسخ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ اگر مہر کا ذکر نہیں آیا تو نکاح فسخ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ مان لو کسی اور جو ہے کسی کے غلام کو پکڑ کے مہر میں دے دیا، اس کا مستحق نکل آ گیا تو اس مہر کے نہ ہونے کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے؟ نکاح فسخ نہیں ہوتا، دوسرا مہر دینا پڑتا، مگر دینا تو ہے، نکاح تو ہو گیا، بے ایسا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اوپر والے مسئلے میں آ جاؤ۔ اوپر والا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ادا ہے، شبیب القضا ہے، غیر کے غلام کو مہر مقرر کرنا اور اس کو کیا کرنا؟ اس سے لے کر بیوی کو دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ادا ہے، شبیب القضا۔ تو ادا ہونے کی حیثیت سے بتایا گیا ہے کہ بیوی کو لینے پر جبر کیا جائے گا، ادا ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے قضا کے مشابہ ہونے کی حیثیت کو بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ قضا کے مشابہ ہونے۔ وَيَنْفُذُ اعْتَاقُهُ فِيهِ دُونَ اعْتَاقِهَا، اور اس کا آزاد کرنا نافذ ہوگا اس میں، نہ کہ اس عورت کا آزاد کرنا۔ اس سے پہلے بات سمجھو، بات یہ ہے کہ اگر کسی غلام کو مہر مقرر کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں، کوئی اور مسئلہ، کسی غلام کو اگر مہر مقرر کیا جاتا ہے، شادی ہوتے ہی اگر بیوی یہ بول دے کہ میں اس غلام کو آزاد کر دی تو انہیں آزاد ہو جاتا، چاہے انہیں اس کے حوالے وہ غلام ہوا یا نہ ہوا، بولو چاہے وہ غلام اس کے حوالے ہوا یا نہ ہوا۔ جیسے بھائی ایک غلام رکھا ہوا ہے یہاں اندر کمرے میں بند، شوہر بول دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور وہ کمرے میں جو غلام ہے نا وہ میں نے تم کو مہر میں دے دیا، تو ابھی بیوی کو ملکیت نہیں دیا نا، بیوی کو ملکیت دیا کیا؟ نہیں دیا، شوہر کے پاس ہے، لیکن بیوی بولی ٹھیک ہے میں لے لی اس کو اور آزاد بولی، کیا بولی؟ آزاد بولی، تو بیوی کی آزاد کرنے سے انہیں آزاد ہو جائے گا، انہیں آزاد ہو جائے گا، لیکن اس مثال میں ایسا نہیں ہوگا، بول رہا ہے اس مثال میں ایسا نہیں، کیونکہ یہاں قضا کی مشابہت بھی ہے، یہاں پر کیا ہے؟ کون سی مثال میں جو کتاب میں اوپر پڑھے ہم، کیا تھی؟ غیر کے غلام کو مہر مقرر کرنا اور اس مہر کو جو وہاں سے اس غلام کو خرید کے پھر اپنی بیوی کے حوالے کرنا، حوالے کرنے سے پہلے اگر بیوی بول دی وہ غلام کو میں آزاد کر دی بولی تو اس کی آزادی نہیں ہوگی، شوہر اگر بول دیا تو آزادی ہو جاتی، شوہر اگر بول دیا تو آزادی ہو جاتی، یعنی یہ کہ وہ غیر کا غلام میں نے آزاد کر دیا اور بولا کہ خریدتے ہی میں آزاد کر دیا، اس طرح کے الفاظ بولا تو شوہر کی آزادی کیا ہو جاتی؟ وہ آزاد ہو جاتی، یہاں تک کہ شوہر کے حوالے ہونے کے بعد بھی جب تک بیوی کو حوالے نہ کرے اس وقت تک بیوی کا کہنا آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ شبیب القضا بھی ہے، یہ کیا ہے؟ ملکیت بدلنے سے حکم بدلتا نہیں بدلتا، تو قضا کے مشابہ ہے، اس لیے اس حیثیت سے بیوی کا آزاد کرنا نافذ نہیں ہوگا، بیوی کا کیونکہ ابھی اس کی ملکیت نہیں آئی بولتے ہیں۔ یہ تفریح ہے اس کے شبیب القضا ہونے پر، یعنی نافذ ہو جاتا ہے شوہر کا آزاد کرنا اس کو، شوہر کا عورت کی طرف اس کے سپرد کرنے سے پہلے، عورت کی طرف سپرد کرنے سے پہلے شوہر آزاد کر سکتا ہے، بیوی آزاد نہیں کر سکتی، بیوی آزاد نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کو ہاتھ میں نہ آئے، لأن المرأة لا تملكه، اس لیے کہ عورت اس کی ابھی مالک نہیں بنی ہے، الا اذا سلم الیہا، مگر جب کہ وہ اس کے سپرد کر دے، سپرد کر دیا تو پھر مالک بن جاتی، اس وقت تک کوئی مالک نہیں بنی، کیونکہ ملکیت کے بدلنے سے حکم بھی بدلتا ہے، ابھی بیوی مالک نہیں بنی بولا جائے گا، کیا بولا جائے گا؟ وقبل التسلیم هو ملک الزوج، تسلیم سے پہلے وہ شوہر کی ملکیت ہے، کمان قبل الشراء کان ملکا للغیر، جیسا کہ جو ہے شراء سے پہلے وہ غیر کی ملکیت ہے، وہ غیر کی ملکیت۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ تو اس غلام کے اندر دو حیثیتیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ادا کی حیثیت پائی جا رہی ہے، دوسری حیثیت قضا کے مشابہ بھی پائی جا رہی ہے، دوسری حیثیت کیا ہے؟ اور جب غلام کی ذات موجود ہے دونوں حالتوں میں، غلام کی ذات موجود ہے دونوں حالت میں، وصف المملوکیت متغیر فیہما، اور مملوکیت کا وصف ان دونوں میں تبدیل ہو رہا ہے، غلام کی ذات تو موجود ہے، ذات موجود ہے، وصف کی حیثیت سے بدل رہا ہے، پہلے وصف کیا تھا؟ غیر آدمی کی ملکیت، اس کے بعد کا وصف کیا ہو رہا ہے؟ شوہر کی ملکیت، اس کے بعد کا وصف کیا ہو رہا ہے؟ بیوی کی ملکیت، تو ذات اصل ہے لہذا انہیں ادا ہے، ذات اصل ہے لہذا انہیں ادا ہے،
اور وصف کے حساب سے تبدیلی آ رہی ہے، لہذا قضا کے مشابہ، تو ذات کی حیثیت سے ادا ہے، وصف کی حیثیت سے قضا، ٹھیک ہے بھائی. اور مملوکیت کا وصف بدل رہا ہے ان دونوں میں، تو اس کو بنایا گیا ہے قضا کے، اس کو بنایا گیا ادا قضا کے مشابہ. اس کو کیا بنایا گیا ہے؟ ادا قضا کے مشابہ. اور نہیں بنایا گیا قضا ادا کے مشابہ. کیوں؟ کیونکہ ذات اصل ہے نا بھائی، ذات کے حساب سے کیا ہے؟ ادا ہے. کوئی اور غلام کو دے رہا کیا ہے نا؟ نہیں، جس پر عقد ہوا وہی دے رہا نا، تو اس واسطے کیا ہے انہیں؟ ادا ہے. اس کو قضا نہیں بولتے. قضا کے مشابہ کیوں ہے؟ وصف کے حساب سے. قضا کے مشابہ کیوں ہے؟ وصف کے حساب سے. اور نہیں بنایا اس کو شبیہ بالقضا، نہیں بنایا اس کو قضا شبیہ بالادا، نہیں بنایا شبیہ بالادا. ذات کے رعایت، ذات اور اصل کی جانب کی رعایت کرتے ہوئے، رعایتاً لجانب الذات والاصلی، ذات اور اصل کے جانب کی رعایت کرتے ہوئے، تو ذات کی جانب کی رعایت کرتے ہوئے ادا مقرر کیا گیا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ یہ مثال ہے ادا شبیہ بالقضا کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.